बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन करामी, पाकिस्तान के अंदर एक माजी का एक अलमिया है कि हम एक स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं तो हम ये शो कराते हैं कि जी अवाम के मफाद में, अवामुन्नास के मफाद में जो हम पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या इस चीज़ का वो मवाजना नहीं करते? क्या हम जब मुल्क के उन स्टेक होल्डर्स या जो मुल्क के फिस्कल कंसोलिडेशन के अंदर अहम रोल अदा करते हैं, जब उनके अगेंस्ट हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप नहीं समझते क्या पाकिस्तान के अवामुन्नास पर रिपरकशंस उसके नहीं जाएंगे? मेरी मिसाल इस तरीके से है कि रिसेंटली हमने ये देखा कि मैं एक एग्जांपल आपको इस तरीके से दे देता हूँ। प्रोग्राम तो हमारा डिटेल डिस्कशन किसी और हवाले से है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल ये दे देता हूँ कि पाकिस्तान में अगर अब इस वक्त देखें तो हमने एक प्रोग्राम किया था इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो हमने फैसलाबाद में जो भी मिल्स और ये फैक्ट्रीज़ हैं उस हवाले से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, तो हमने ये देखा था कि बहुत सारी ऐसी जो उनके मालिकान हैं वो पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो मीनिंग बाय इसी हवाले से हमारे पंजाब के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई गई है जी, और जिसमें सीईओ बिलाल हाशिम की जानिब से जो है मवेशी मंडियों को फ्री करने का ऐलान कर दिया गया है। और ये फ्री करने के ऐलान के बाद जो रद्द-ए-अमल आया है वो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग है। मीनिंग बाय कि सूबे भर के 112 मवेशी मंडियों के ठेकेदारों ने सीईओ कैटल मार्केट पंजाब बिलाल हाशिम के मुबैना गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ मंडियां छोड़ने की दरखास्तें जमा करा दी हैं। और दूसरी जानिब अगर मैं ठेकेदारों का मौक़िफ़ आपको बताऊं तो उन्होंने बताया कि नीलामी की मद में अरबों रुपए जमा करवाए और मुआहदे के मुताबिक मुद्दत अभी 5 माह बाकी है, मगर मंडियों को फ्री करने के ऐलान के बाद उन्हें शदीद माली नुकसान का सामना है। सवाल हुकूमत वक्त से, अरबाब इख्तियार से और इन सीईओ साहब से ये है कि अगर उन तमाम ठेकेदारों को, अगर उन तमाम जो स्टेक होल्डर हैं आपकी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर उनको शदीद माली नुकसान होगा तो आप नहीं समझते कि अवामुन्नास को भी इनडायरेक्टली जो है वो नुकसान होगा? उसके साथ साथ उनका यह कहना था कि हुकूमत ने अगर बात ना सुनी, ना महकमे ने जवाब दिया, अगर सुनवाई ना हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट और सड़कों तक जाएगा। क्या अगर सड़कों तक मामला जाता है तो आप नहीं देख रहे कि सड़कों तक मामले कौन से पहले पॉलिटिकल हमारे जो है वो हल हो रहे हैं? अगर ताजिर हजरात, अगर ठेकेदार हजरात सड़कों पर रहेंगे तो फिर आप बताएं कि हमारे डिपार्टमेंट्स कैसे ग्रो करेंगे, कैसे उनमें रिफॉर्म्स आएंगी? अगर यूनिलैटरली आप पॉलिसी मेकिंग करते रहेंगे, जो मेन जब आप टेंडर्स लेते हैं तब आप तमाम ठेकेदारों से पैसा लेते हैं, तमाम ऑनलाइन बिडिंग होती है, करोड़ों अरबों रुपए लिए जाते हैं, उसके बाद जब उनके लिए ही पॉलिसी बनाई जाती है तो उनको नहीं बिठाया जाता। जब ये पॉलिसी बनाई गई है किसी भी एक ठेकेदार को बिठा के उनसे कोई मशावरत ली गई है? तो मीनिंग बाय यूनिलैटरल पॉलिसी बनाते रहे, ठीक है, इस तरीके से फिर बायकॉट भी होते रहेंगे, ठेकेदार फिर छोड़ते रहेंगे। नुकसान किसको पहुंचेगा? अवामुन्नास को। अवामुन्नास के साथ साथ इन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन रखते हैं। तो इस हवाले से अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट भी मैं आपको बता दूं कि सीईओ सरगोदा डिवीजन डॉक्टर आफ्ताब और असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस खुरम ने सीईओ कैटल मार्केट पंजाब बिलाल हाशिम की मवेशी मंडियों को गैर कानूनी तौर पर फ्री करने के इकदाम पर ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। यह सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। और इसके साथ साथ इत्तलात के मुताबिक मुल्तान के भी सीईओ जो है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, और डीजी खान समेत पंजाब भर के तमाम अजला जो है वो अभी तक इस गैर कानूनी इकदाम को मानने से जो है वो उस चीज को मीनिंग बाय एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो क्या हुकूमत इस पे क्या कर रही? अभी तक कुछ सुनवाई क्यों नहीं हुई? अगर हुकूमत मुज़ाकरात करती है तो किस तरीके से होंगे? और इन सीईओ साहब या जो भी रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं या रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो लाइफ स्टॉक का है, तो वो उनके लिए क्या डिटरेंस क्रिएट होगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी हवाले से हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मवेशी मंडियों के हवाले से अगर देखें तो अहम कंट्रीब्यूशन हमारी ये मिनिस्ट्री है जिसमें पंजाब के रेवेन्यू के अंदर जनरेट करती है जनाब। तो मैं तमाम उन लोगों को ये बावर कराना चाहता हूं कि मौदबाना हमारी गुजारिश है कि इसको फिलफौर इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। इसी हवाले से हम डिटेल थोड़ा गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले पूरे चंक में ही। और हमारे साथ रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जनाब ज़ियाउल्लाह खान साहब हैं,
ماہر قانون اور اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ایک جو معاہدہ ہے اور وہ معاہدہ تقریباً اس کی مدت جو ہے وہ ابھی تقریباً 6 ماہ رہتی تھی، 5 سے 6 ماہ، تو اس میں کس طریقے سے آپ جو ہے وہ منڈیاں فری کر سکتے ہیں کہ ان کو جو مالی نقصان ہے، اس کو فسکل جو نقصان ہو رہے ہیں تمام ٹھیکیداروں کو، ان کے لیے کیا جورسڈکشنلی کیا ان کے لیے جو ہے وہ ڈیمیجز کہاں سے ملیں گے؟ اگر حکومت نہیں سنتی تو پھر کیا چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے ہمیں؟ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ حکومت کا موقف جاننا لازمی اور ناگزیر ہے، اور آصف باجوہ صاحب اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آصف باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام تمام مہمانوں کو۔ میں آغاز نیازی صاحب سر آپ سے کروں گا۔ سر یہ معاملہ ذرا آپ تفصیلاً آپ بھی بتائیں کہ کیا یہ معاملہ ہے اور اب تک رائٹ ناؤ کیا سچویشن ہے؟ لغاری صاحب شکریہ جناب میں یہ کہوں گا حکومت پنجاب اگر آپ نے اپنی گورننس کو درست رکھنا ہے، ٹھیک رکھنا ہے جی تو پھر یہ جو پنجاب کیٹل مارکیٹ کمیٹی ہے جی اس میں یہ اتنا بڑا ویکیوم کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں لاکھوں اربوں روپے آپ ٹھیکیداران سے وہ وصول کرتے ہیں، اس میں انکم ٹیکس کی مد میں بھی جاتا ہے 10%۔ جی کتنے ڈپارٹمنٹ اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ جی جب آپ بیڈنگ کرتے ہیں، بیڈنگ کے وقت آپ ایک ٹی او آر دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ یہ شرائط ہے، ان پہ ہم آپ کو جو ہے نا یہ منڈی جو ہے آپ کے ایوارڈ کریں گے۔ تو جب آپ نے ٹی او آر بنا دی ہے، ایس او پی بنا دی ہے، ان شرائط پر، ان کنڈیشن پر ٹھیکیداران اربوں روپے میں وہ اس کو بڈ کر کے وہ منڈی حاصل کرتے ہیں ایوارڈ اپنے، تو پھر اس کے بعد اچانک ہی 7 مہینے وہ کام چل رہا ہوتا ہے، 7 مہینے کے بعد پھر اس کو فری کر دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بزنس مین ہے، جو لوگ یہاں پہ انویسٹ، اس لیے پہلے لوگ یہاں پہ ایسا انویسٹ نہیں کرتے کہ یہاں پہ اتنے ڈپارٹمنٹ ہے، وہ لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کرنے دیتے، وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں، وہ ہرڈل پیدا کرتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں کہ پنجاب کیٹل مارکیٹ کے ٹھیکیدار اربوں روپے کی یہ بلڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ حکومت کو فائدہ تھا، حکومت پنجاب کو فائدہ تھا۔ اگر انہیں کوئی ایسا اگر اس میں وہ امینڈمنٹ لانا چاہتے تھے یا کوئی ترمیم لانا چاہتے تو ان کو چاہیے تھا ایک میٹنگ کنوین کرتے جہاں پہ کیٹل مارکیٹ والے، لائف اسٹاک والے، انکم ٹیکس والے، وہاں پہ ٹھیکیداران جو مین اس کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بٹھاتے، ان کے سامنے وہ ایس او پی جو ٹرم ہے ان کو اگر اس کو امینڈ نہیں کرنا چاہتے ان کی رضامندی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جب آپ کے اس قسم کے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سے یہ فیلئر ہوگا کہ ٹھیکیدار یا انویسٹر وہ بھاگ جائے گا، ہڑتال پہ آ جائے گا، تو نقصان ڈیفینیٹلی پنجاب حکومت کا ہوگا۔ جی تو میں نہیں سمجھتا یہ ان کا اقدام جو ہے بالکل غیر اخلاقی اور غیر قانونی اور غیر سماجی ہے۔ دیکھیں یہ ریسیپروکل کنٹریکٹ ہوتا ہے، یہ دونوں سائڈ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار کیا دے گا، حکومت کیا دے گی یا وہ کمپنی کیا دے گی۔ اب جو ریسیپروکل کنٹریکٹ ہے اس کی جو بریچ ہے، اس کی بریچ کو جو توڑے گا وہی ذمہ دار ہے، وہ اس کے ڈائریکٹلی جو ہے حکومت پر پڑے گا۔ بالکل بالکل، اور یہ باہمی طریقے سے ہونا چاہیے تھا، یونیلیٹرلی میرے خیال میں کسی بھی خاص طور پہ سوورن اسٹیٹ اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اندر میرے خیال میں کسی بھی ایسے جی 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 ڈی پی جو ہے نا، جی ڈی پی یا جس کو شرح نمو کہتے ہیں، جی وہ 3 سیکٹرز پہ اس کو ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک سب سے پہلے اس کی ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر میں لائف سٹاک بھی ہے، یہ منڈیاں جو لائف سٹاک کے ساتھ یہ کنیکٹ ہے جی، یعنی 3 سیکٹر ہے، انڈسٹری ہے اور ایگریکلچر ہے، اور تیسرا آپ کی سروس ہے، ڈیلیوری ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ لیں یہ آپ کی شرح نمو پہ بھی ایک کاری ضرب ہے اگر آپ اس قسم کا جو ریسیپروکل کنٹریکٹ ہے، حکومت یا کمپنی جو ہے اسے پیچھے ہٹے گی۔ ٹھیک ہے، ضیاء اللہ خان صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر آپ دیکھیں کہ یک طرفہ پالیسی جس طریقے سے تبدیل ہوئی ہے اور ٹھیکیداروں اور تمام جو ریلیونٹ ان کے جو پرسنالٹیز ہیں جو بھی ان کو جو ہے وہ اعتماد میں نہ لینا، اور جس طریقے سے ان کو شدید مالی نقصان پہنچ رہا ہے تمام ٹھیکیداران کو، اور ان میں بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، جو 112 مویشی منڈیوں کے ٹھیکیداروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ غیر قانونی اقدام کے خلاف جائیں گے، اور سی ای او جو ہے وہ میں نے جیسے ملتان کا بتایا، سرگودا کا بتایا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جناب؟ پہلے سے ان کو آگاہ کر
کرتے ہیں اس کنٹریکٹ میں لکھا جاتا ہے کہ اتنے عرصے میں آپ کو خالی کرنا ہے، اتنے عرصے بعد یہ کنٹریکٹ ہمارا ختم ہو رہا ہے، اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے۔ لیکن میں آپ کو اس میں ایک اندر کی بات بتاؤں کہ اس میں بھی مریم نواز صاحبہ نے اپنے اندر چھوڑے گئے چند لوگوں کو نوازنا ہے جس وجہ سے اس طرح فریق کیا گیا۔ باقی جہاں تک یک طرفہ اس کے کنٹریکٹ ختم کرنے کی بات ہے، حکومت کے پاس اگر اس میں لکھا ہوا ہے تو اختیارات ضرور ہے، ورنہ یہ کنٹریکٹ ٹرسٹ بریچ ہونے کی پوزیشن میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آج اس حالت میں جب آپ نے اربوں روپے ان سے لیے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جن ٹھیکیداروں نے وہ اماؤنٹ آپ کو جمع کرائیے اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ آگے ہمارے اس دور میں عید الاضحیٰ بھی آنی ہے، اس جی میں بالکل کاروبار ہونا ہے، اس میں پھر ہو سکتا ہے لوگ جب آپ فری کریں گے چیزوں کو تو من مانی قیمت وصول کرنا شروع کر دیں، مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہو جائے اور پھر شکر بے مہار والی چیزیں ہو جائے، اس میں ویاپاریوں کا بھی نقصان، اس میں کسانوں کا بھی نقصان۔ یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ اس سوچ، اس نیت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ جو مہنگے جانور بیچے جاتے ہیں، یہ جو مہنگا گوشت بیچا جا رہا ہے، اس کو اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن یہ سوچ ہو سکتی ہے، حقیقت تو اس کے برعکس ہے۔ جب آپ کے ٹھیکیدار کا اس منڈی پہ کنٹرول ہوتا ہے تو وہ اس کے سراؤنڈنگ میں چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ جب آپ شکر بے مہار کر دیں گے تو پھر ہر بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس طرح کا چاہے جو چاہے وہ پھر کام کرے۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس میں جو دھمکی لگائی ہے یا جو حقیقت بتائی ہے بیوپاروں نے کہ وہ سپریم کورٹ کو اپروچ کریں گے، سپریم کورٹ اگر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوتی تو وہ سو نوٹس لے چکی ہوتی یا لے لیتی، اگر سپریم کورٹ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوتی تو پھر ان کے پاس ایک 184C کا آپشن موجود ہوتا، اس کے تحت یہ درخواست دیتے اور جا کے احتجاج کرتے، سپریم کورٹ سن لیتی۔ لیکن اس وقت میرا مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے پاس ہائی کورٹ بہتر فورم ہے جس میں ان کی سنوائی ہو سکتی ہے اور ان کا جو بھی دردمندانہ ان کی اپیل ہے اس پہ ٹھیک ہے جو یہ میں اس حوالے سے عدالت کے حوالے سے میں آتا ہوں، ذرا باجوہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لینا لازمی ہے، حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ باجوہ صاحب ذرا سب سے پہلے تو بتائیے نا کہ یک طرفہ پالیسی کے حق میں کیا آپ ہیں، دوسری طرف یہ بتائیں کہ کیا حکومت اگر یہ تسلیم کرتی ہے کہ معاہدے میں ابھی 5 ماہ باقی ہیں تو پھر کس طریقے سے یہ مورلی جسٹیفائیڈ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ کا بہت شکریہ، جی آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا ایک بڑا برننگ کویسچن تھا جی جس کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں جی، اور اس میں جہاں تک آپ نے انٹرو دیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بات کی اور میرے دوستوں نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی جی، لیکن بینگ پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی جو ول ہے وہ قطعی طور پہ ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی انویسٹر کو یا کسی بزنس مین کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ انویسٹر ہیں، ممکن ہے کہ یہ کوئی جن لوگوں نے بڑی منڈیاں لی ہوں وہ کوئی کنسورشیم ہو یا لوگ بڑے بڑے انویسٹر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، کروڑوں اربوں کی بات ہے، اور پچھلے سال میرا خیال ہے 3 ارب روپے کے ٹھیکے ہوتے پورے پنجاب میں، اور اس سال سیکٹری ایگریکلچر میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جو افتخار علی صاحب صاحب وہ بڑے سیزنڈ اور بہت ہی محنتی انسان ہیں، انہوں نے مریم نواز کی ہدایت کے اوپر اس کو ای بڈنگ کے اوپر لے کر کے گئے اور یہ ساری جو ان کی بڈنگ تھی یہ آن لائن ہوئی اور اس میں کسی قسم کی کوئی سر دیکھیں بالکل ہم نے اس کو جب یہ آن لائن بڈنگ کا فنومنا آیا اس پروسیجر کو ہم نے سراہا، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ول آف گورنمنٹ یا جس طریقے سے ریٹ آف گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو میرا گزارش یہ ہے کہ کیا یا لیک آف اویئرنیس ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں سر، میری گزارش سننے پھر آپ کا ٹائم ہی ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں آج کی آڈینس آپ کو ہی سننا چاہتی ہے حکومت کا موقف۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ ہے
اس کے ہیڈ کو یا اگر کسی بھی, جیسے ہم مویشی منڈیوں کی بات کر رہے ہیں تو ریلیٹڈ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے, اگر وہاں کے انویسٹر, وہاں کے ٹھیکیدار کو اگر آپ مالی نقصان پہنچائیں گے تو مجھے باجوہ صاحب ایک میرا معدمانہ اور معصومانہ سوال ہے, کیا وہاں پر اس مویشی منڈی میں آنے والی عوام, جیسے ضیاء اللہ خان صاحب نے کہا اپ کمنگ مین ایونٹس ہے, چھوٹی عید ہے, بڑی عید ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نہیں سمجھتے جب ٹھیکیدار کو مالی نقصان ہے تو کیا عوام کو مالی نقصان نہیں پہنچے گا پھر ادھر؟ تو یہ کیا یہ اویئرنیس, کیا اویئرنیس ان اداروں کو نہیں ہے جن اداروں نے یہ پھر بنایا ہے؟ میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ایسے بڑے بڑے بٹ سے گورنمنٹ کو ایک تو ٹھیکے کی رقم ملتی ہے, دوسرے اس میں آپ کو علم ہوگا کہ سروسز کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہی ہے گورنمنٹ, اور اس کے اوپر جتنے ارب روپے کا ٹھیکہ ہوگا اس کے اوپر انکم ٹیکس بھی لیا جاتا ہے, اور سروسز کی وجہ سے جس طریقے سے ڈاکٹر سے, وکلاء سے اور دوسرے پروفیشنل لوگوں سے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لینے جا رہی ہے, اسی طریقے سے اس کے اوپر سروسز کے اوپر بھی ٹیکس ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ نے کوئی امینڈمنٹ کی ہے, میرے علم میں نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اگر کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہوتی تو یقیناً پارلیمنٹ میں آتی, پنجاب اسمبلی میں آتی, اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس آتی, لیکن کوئی امینڈمنٹ ایسی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان لوگوں کے جو مالی مفادات ہیں ان کو ذکر پہنچے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اور جو لوگ انویسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کنٹریکٹ کو غور سے پڑھیں, غور سے دیکھیں, ان کی ایک ایک شک کو دیکھیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاسبل نہیں ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے کہ وہ ان انویسٹر کی رقومات کو یا ان کے جو انٹرسٹ ہے اس کو ذکر پہنچے, یہ ایسا ممکن نہیں ہے, نہ مریم نواز کی, نہ پوری گورنمنٹ کی, اور نہ ہی سیکٹری ایگریکلچر کی. تو میننگ بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ کی یہ انٹینشن نہیں ہے, تو پھر سی ای او صاحب کو میرے خیال میں کٹہرے میں لانا چاہیے. تو چلے ٹھیک ہے بھائی صاحب, میں آتا ہوں آپ کی طرف. نیازی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ اس فیصلے سے صوبے میں سرمایہ کاری جو ہے, ٹھیک ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا ضیاء اللہ خان صاحب سے, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, یہی تو باجوہ صاحب سے میں نے کہا نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام کولیکٹیولی یہ اس کی مطلب کہ یہ فیصلہ نہیں ہے, تو کیا کسی انڈیویجول نے فیصلہ کیا, اس میں آتا ہوں. اب نیازی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اس فیصلے سے صوبے میں سرمایہ کاری کا اعتماد متاثر نہیں ہوگا یا ہوگا, یہ اس میں ذرا بتائیں. دیکھیں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا, جس طرح باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 10% انکم ٹیکس جاتا ہے, مثال کے طور پر اگر پنجاب کی یہ کیٹر مارکیٹ اس کی بیڈنگ ہوئی ہے 10 ارب میں, 1 ارب جو ہے وہ ادھر جائے گا, نقصان کس کا ہوگا اگر یہ بیڈنگ یا ان ٹھیکیداروں کو یہ واپس کرتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ نے اس کو فری کرنا ہے پھر یہ ٹرم آپ کو پوری کرنی چاہیے, اس سے حکومت کا پر جو لوگوں کا, انویسٹر کا اعتماد جو ہے نا وہ قائم ہوگا, بڑھ جاتا. اب میں کہتا ہوں بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر نہ تو جاب سیکیورٹی ہے نہ بزنس سیکیورٹی ہے. یہ جو جاب اور بزنس سیکیورٹی ہے نا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ ڈیمیج کرتا ہے حکومت کی ڈیلیورنس کو, اس کی کارکردگی کو. لہذا یہ ان کو چاہیے کہ اس کو ری وزٹ کریں, ٹھیکیداران کو جو کنٹریکٹ ہیں ان کو اعتماد میں لیں, اس پہ بیٹھیں. جیسے آپ کہہ رہے تھے اپنے انٹرو میں کہ بہت سارے جو سی او جو ہیں وہ ریزائن کر گیا, وہ اس لیے ریزائن کر گیا کہ وہ کہتے ہیں جو ٹرم ڈی ہماری جو کچھ شنید ہوئی تھی ایٹ دا ٹائم ہم بیٹھیں گے, وہ ہم کوالیفائی نہیں کر رہے, ٹھیکیدار ہمارے پیچھے ڈانگ لے کے پیچھے چڑھ گئے ہیں, تو ہم کہاں جائیں. وہ شرمندگی سے وہ ریزائن کر رہے ہیں. خدا کو بھی اس کو دوبارہ ری وزٹ کرے, جتنے اسٹیک ہولڈر ان کو بٹھائے, ان کے جو گریوینسز ہیں ان کو بالکل ایڈریس کرے, اور اس کا جو کوئی پائیدار فروٹفل جو ہے نا اس کا سلوشن نکالے. اچھا ضیاء اللہ خان صاحب, آپ ماہر قانون بھی ہیں, ذرا مجھے یہ بتائیں خاص طور پہ, کیونکہ معاہدے کی پہلے بھی آپ نے بات کی, تو اگر معاہدہ موجود ہے اور عدالت جو ہے وہ اگر اس میں عدالت میں یہ سارے جاتے ہیں ٹھیکیدار, تو اس میں کس طریقے سے ریلیف ملے گا, کیا پھر ان کو ڈیمیجز ملیں گے؟ تو بریچ آف کنٹریکٹ ثابت ہو جائے تو پھر یقیناً ان کو مالی ہرجانہ ملے گا. اس وقت اگر حکومت نے یہ کام کرنا بھی تھا تو یہ نوٹس دے کے کر دیتی کہ جب تک آپ کا ایگریمنٹ یہ کنٹریکٹ موجود ہے تب تک آپ رہیں, اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بیچ کی بات بتاؤں جو اندر کی بات ہے, وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 جہاز کیوں خریدے گئے, یہ اڑان
उड़ान भरने के लिए, यानी प्राइवेट जेट भागने के लिए होते हैं। अच्छा। असल में मरियम साहिबा को खुद को यकीन नहीं है कि क्या मैं 5 महीने मजीद हुकूमत में रहूंगी या उससे पहले मेरा बिस्तर गोल करके मुझे मेरे आबाई घर रवाना कर दिया जाएगा। असल इशू यहाँ से शुरू हुआ था। बाकी जहां तक आपकी बात देखिए अदालतों के हवाले से, अदालतों में लाहौर हाई कोर्ट फोरम मौजूद है पंजाब के हवाले से। अब देखिए मरियम साहिबा भी तो सिर्फ लाहौर को ही पंजाब समझती हैं। आप अगर सरगोदा, अगर मुल्तान, अगर डीजी खान के सीईओ इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं, तो इनको सोचना चाहिए था कि ये कर क्या रहे हैं। एक ठेकेदारों को जो रियासती इदारों ने यानी रियासत ने सरमायाकारी के हवाले से जो यकीन दहानी कराई थी, अगर वो खत्म हो जाए तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस का असूल लागू हो सकता है। उसके अलावा कंट्रैक्ट का जो खिलाफ वर्जी शुमार होगी, इसके अलावा आप देखें कि इसके जो असरात होंगे स्पेशली ईद उल अजहा के वक्त, ये मनफी असरात रूनुमा होंगे, मुस्बत असरात नहीं होंगे। अब देखें कि आज अगर तो ये लोग सड़कों पे निकल आते हैं, अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर उस शख्स के साथ खड़ी होगी जो हक की बात करेगा, जो अपना हक लेने के लिए आएगा, जो इस फस्ताई हुकूमत के खिलाफ खड़ा होगा, हम तो उसको भरपूर सपोर्ट करेंगे। अदालतों में भी करेंगे, सड़कों पे भी करेंगे, असेंबली में भी आवाज उठाएंगे, इंशाअल्लाह नेशनल असेंबली में भी, पंजाब असेंबली में भी और केपी असेंबली में भी आपको नजर आएगा। लेकिन बात ये है कि इस तरह के अहमकाना फैसले करने का एक फर्ज वाहिद को अख्तियार कब से हो गया है। आप किसी के नुकसान का अजाला तो करें, अगर आपने करना था तो जो ठेकेदारों ने आपको अरबों रुपए जमा कराए थे, आप पहले उनकी जो अमाउंट है, जो उनकी रकम है, वो विड्रॉ करा के उनके अकाउंट्स में वापस भेजते और कहते कि हमारी मजबूरी है, हुकूमत के पास ये अख्तियार है कि वो जब चाहे किसी भी कंट्रैक्ट को किसी भी स्टेज पे खत्म कर सकती है। या उसके अलावा दूसरा बेहतरीन ऑप्शन उनके पास यही था कि वो जितनी मंथ का या जितने अरसे का वो कंट्रैक्ट था उसको आज से नोटिस दे देते और कहते कि हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसका हल दो सूरतों में ही हो सकता है, या तो बैठ के मुज़ाकरात किए जाए, दोनों फरीकैन को आपस में बिठा के सुलहनामा कराया जाए, या फिर अदालतों को इन्वॉल्वमेंट करके इसका फैसला कर देना चाहिए आइन और कानून की रोशनी में। अगर तो आइन ठीक है ज़ियाउल्लाह खान साहब, पॉइंट आ गया और बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन जो है वो रेस किया है कि खास तौर पे किस तरीके से जो है वो अदालतें इसमें इंटरवीन करेंगी। खासतौर पे जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस लाया था, उसके बाद अदालत ने उसको रोक दिया था, क्यों पंजाब हुकूमत ऐसे इकदाम ले रही है, इस हवाले से प्रोग्राम के दूसरे चंक में गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।